السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ایک بار پھر عمران خان کے لیے بری خبریں اور پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کا تعین ہونے جا رہا ہے۔ کل انتہائی اہم فیصلہ ہوگا، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے سچ اور جھوٹ کا پردہ چاک ہونے کا معاملہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، اور معاملہ چلا گیا عدالت میں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، جو الزامات لگا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہیں، وہ سچے ہیں یا جھوٹے۔ عمران خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ کیا جائے۔ عدالت نے درخواست منظور کر لی ہے سماعت کے لیے۔ اب یہ جب درخواست آگے جائے گی تو پھر پتہ جائے گا کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہتے رہے ہیں، ویسے تو بعد میں کچھ عرصے کے بعد وہ مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں مذاق تھا بھائی، مذاق، یا کہتے تھے سیاسی بات کی تھی۔ لیکن اب جو معاملہ جو عمران خان صاحب کو گھسیٹا ہے عدالت میں پولیگرافک ٹیسٹ کے معاملے کو لے کر، وہ بڑا سنگین ہے۔ اور اس کے علاوہ کل ایک بڑے کیس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ وہ فیصلہ جو ہے وہ تعین کرے گا عمران خان صاحب کی سیاست کا۔ تو پہلے مختصراً پاکستان جو تباہ ہو چکا ہوا سیلاب میں، اور جنیوا میں کانفرنس تھی آج، فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کی بڑی کوششیں تھیں اس میں، اور ظاہر ہے کریڈٹ ان کا ہی ہے، کیونکہ جب سیلاب آیا تھا تو بیرون ملک دورے پر تھے اور پاکستان واپس آئے، اور سیلاب جب گزر رہا تھا سندھ، پنجاب اور بلوچستان سے، تو وہ اس وقت اقوام متحدہ کے دنیا کے مختلف ممالک کے سفیروں کو ایک جہاز میں بٹھا کر انہوں نے دکھایا تھا کہ دیکھیں نیچے کچھ بھی نہیں بچا، نہ کسی کا گھر بچا ہے، نہ ہسپتال، نہ اسکول، نہ سڑک، نہ ریلوے کا ٹریک، کوئی چیز نہیں بچی۔ اور تبھی پانی ابھی گزر رہا تھا، سیلاب کا ابھی آغاز تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے ساری دنیا کے سفیروں نے تو وہ چیخے چلائے کہ یار یہ تو پاکستان کے ساتھ تو تباہی ہو گئی ہے پاکستان میں۔ پھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل خود آئے یہاں پر، پھر وہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ وہ نکلے، انہوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے اپیل کی انٹرنیشنلی۔ یہ ساری کوششیں، کاوشیں بلاول بھٹو زرداری کی تھیں۔ ظاہر ہے اس میں ان کی وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کو مکمل جو ہے وہ سپورٹ اور تعاون حاصل تھی۔ تو بہرحال تو یہ ہوا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور پاکستان کے میزبانی میں جنیوا میں آج ایک کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے 16 ارب ڈالر سے زیادہ رقم کا انہوں نے کہا تھا دنیا کو کہ پاکستان کو ضرورت ہے اور پاکستان کو دینی چاہیے، مدد کرنی چاہیے پاکستان کی۔ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جی ہم آدھی رقم خود مینیج کر لیں گے، آدھی رقم ہمیں دنیا دے دے 16 ارب میں، جو فوری طور پر چاہیے پاکستان میں، کیونکہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ بے یار و مددگار، بے آسرا، کھلے آسمان کے نیچے سردیوں میں بیٹھے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ سیلاب آئے گا۔ تو جو اچھی خبر ہے، اس اچھی خبر کا عمران خان صاحب کے جھوٹوں کے ساتھ بھی تعلق ہے، کیونکہ پولیگرافک ٹیسٹ کا معاملہ آ رہا ہے نا۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ 8.57 یا تقریباً 8.5 ارب ڈالر جو ہے وہ، یعنی 8.5 ارب ڈالر سے زیادہ کے وعدے ہوئے ہیں، پلیجز ہوئے ہیں دنیا نے، اور اس میں ورلڈ بینک نے 4.2 ارب اور اسلامک ترقیاتی بینک نے 4.2 ارب، اور اس طرح ورلڈ بینک نے 2 ارب ڈالرز کا جو ہے پاکستان کو وعدے کیے ہیں۔ اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اسی طرح چین ہے، فرانس ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے، یہ سارے ممالک نے پاکستان کے ساتھ وعدے کیے، امریکہ ہے۔ تو یہ کوئی 8.5 ارب پلس ڈالر جو ہے وہ رقم بنتی ہے، اور یہ ظاہر 3 سال کے اندر اندر پاکستان میں آئے گی۔ اور اچھی چیز یہ ہے کہ یہ ڈالرز کی شکل میں ظاہر آئے گی، اور پاکستان میں جو پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی ہے اس کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، تو اس کو بھی سپورٹ ملے گی، اور لوگ جو بیچارے بے یار و مددگار ہیں ان کے گھر تعمیر ہوں گے، بن کر ملیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سیلاب پاکستان سے گزر رہا تھا، اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ وفاقی حکومت عالمی طور پر اپیلیں کر رہی تھی، بلاول بھٹو جگہ جگہ جا کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں انصاف چاہیے بھائی، ماحولیاتی انصاف چاہیے، ہم مدد نہیں مانگ رہے، ہم امداد نہیں مانگ رہے، ہم کیونکہ آپ نے جو ہماری طرف تباہی بھیجی، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا ازالہ کریں آپ۔ عمران خان صاحب روزانہ بیٹھ کر ٹیلی تھون کیا کرتے تھے، اور اس میں کہتے تھے کہ جی ان کو پیسے نہیں دینے آپ نے، چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ اور پاکستان میں انہوں نے ایک ہیجان سی کیفیت برپا کی ہوئی تھی، جلسے کرتے تھے روزانہ، اور دنیا پوری کی توجہ جو ہوتی تھی پاکستان کے اندر سیاسی انتشار پر تھی۔ عمران خان صاحب سیلاب متاثرین کی طرف دنیا کی توجہ دلانے کی دلا ہی نہیں دے رہے تھے، یعنی وہ دلانے نہیں دے رہے تھے۔ پاکستان کے میڈیا کو یرغمال کیا ہوا تھا، حکومت کو یرغمال کیا ہوا تھا، سوسائٹی کو یرغمال کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان
عمران خان کی اس جو ہوتی ہے نا جنونی سیاست، اس کا مقابلہ کر کے پاکستان کافی آگے نکل آیا ہے، اور اب دنیا نے پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے کہ ہاں یار پاکستان تو تباہ و برباد ہو گیا، تو ان کی کوئی مدد اور امداد کی جائے۔ اب اس میں آپ کو یاد ہوگا جو ٹیلی تھون کیے تھے عمران خان صاحب نے، اس میں انہوں نے، اب یہ سارے جھوٹ ہیں عمران خان صاحب کے نا، اور معاملہ ہے اپنا پولیگرافک ٹیسٹ کا، جو ایک مشین لگائی جاتی ہے۔ پچھلے دن عمران خان نے کہا نا وہ دل پر لگائی جاتی ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں پولیگرافک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، وہ ملزم نوید کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی۔ تو وہ اب مشین لگے گی عمران خان صاحب کے دل پہ، اور عمران خان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ جی ہاں بتاؤ کہ ٹیلی تھون میں کتنے پیسے تمہیں ملے تھے، اور کتنے پیسے تم نے جو ہے وہ سرکار کو دیے، اور کتنے پیسے امریکہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ کیونکہ میں الزام نہیں لگا رہا بھائی، عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ 14 ارب کے مجھے ساتھ وعدے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے بتایا کہ جی 3-3.25 ارب جو ہیں وہ ملے ہیں، وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بینک آف خیبر اور بینک آف پنجاب میں انہوں نے وہ اکاؤنٹ دیے ہوئے تھے شروع میں، اور اس کے بعد اچانک چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ جو باقی وعدے لوگوں نے کیے، جنہوں نے پیسے نہیں بھیجے، یہ میرا اکاؤنٹ ہے، امریکہ کا کوئی بینک کا اکاؤنٹ دیا تھا انہوں نے، خود ٹویٹ کیا تھا، اس اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے بھیجنے ہیں۔ تو پوچھا جائے گا عمران خان صاحب سے، پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ نے جو دنیا کو تو منع کیا تھا کہ ان کو پیسے نہ دو، یہ حکومت پیسے کھا جائے گی، آپ نے جو پیسے لوگوں سے لیے تھے وہ کدھر ہیں، وہ کیسے خرچ ہوئے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نے خرچ کیا ہو۔ آپ نے پنجاب میں تو ایک چھوٹا سا علاقہ پنجاب کا ڈوبا تھا، راجن پور کا اور ڈیرہ غازی خان کا، توسا کا، تو وہ علاقے ڈوبے تھے، وہاں پر آپ نے کوئی حکومت کی، پنجاب حکومت کی کوئی سرگرمی آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی۔ آج بھی آپ وہاں چلے جائیں، لوگ بتاتے ہیں کہ جو حکومت نے کچھ نہیں دیا وہاں پر، تو پیسے گئے کہاں؟ تو وہ پیسہ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے گا جب عدالت اجازت دے گی کہ عمران خان صاحب کے اوپر پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے وہ لگا دیا جائے۔ وہ تو پھر ظاہر ہے پھر ہر معاملہ بندہ چلا جائے گا نا، پھر کوئی نہ کوئی درخواست لے کر چلا جائے گا کہ جی عمران خان صاحب نے یہ باتیں کی تھیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو پولیگرافک ٹیسٹ کیا جائے۔ تو مدعا پولیگرافک ٹیسٹ کا یہ ہے کہ میاں داؤد صحافی تھے، وکیل بن گئے، اور وہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنے والے جو ملزم ہیں، ملزم نوید، جو اعتراف جرم کر چکے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے عمران خان کی باتیں سن کر، وہ جس طرح ہمارے مذہبی حوالے سے انہوں نے کہا، تو میں نے تو اس سے ان کی باتوں سے تنگ آ کر، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو مار دوں۔ ظاہر غلط بات ہے، یہ کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو نوید کی حرکت تھی، نوید نے بڑا جرم کیا ہے، اس کے مطابق اس کو قراروا کی سزا ملنی چاہیے، اعتراف کر رہا ہے وہ۔ لیکن اب وہ وکیل ہے، ظاہر ہے ہر ملزم کو وکیل کی تو قانون اور اجازت دیتا ہے بھائی، آئین۔ تو ان کا وکیل میاں داؤد صاحب ان کے وکیل بن گئے۔ اب کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کی اسٹیٹمنٹ اس بندے سے دلوانا چاہ رہے تھے، نوید سے۔ عمران خان صاحب نے پہلے طے کر لیا تھا کہ جی مجھے فلاں 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 نے مارنے کی سازش کی ہے، اور جے آئی ٹی بنا کر جے آئی ٹی سے وہ رپورٹ لکھوا دی کہ 3 طرف سے فائرنگ آئی ہے، یہ ہوا ہے وہ۔ جے آئی ٹی نے بھی آفیشیلی رپورٹ میرا خیال ہے کہیں جاری نہیں کی، لیکن عمران خان صاحب تک آ گئی۔ تو بہرحال تو اب یہ معاملہ جو ہے اپنا پولیگرافک ٹیسٹ کا، میاں داؤد جو وکیل ہیں انہوں نے یہ ظاہر بات اٹھا لی ان سے نا کہ جی جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ جی پولیگرافک ٹیسٹ میں نوید نے جو بتایا ہے کہ وہ اکیلا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ جے آئی ٹی نے کہا پولیگرافک ٹیسٹ، اب وہ بھئی خود ہی وکیل، خود ہی منصف، خود ہی دلیل، سارا کچھ خود ہی کر رہے ہوتے، جو عمران خان کہہ رہا ہوتا وہی ہو رہا تھا۔ تو بہرحال اس بنیاد پر میاں داؤد نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ درخواست دائر کی کہ جی عمران خان صاحب، اعجاز چودھری اور جتنے بھی لوگ زخمی ہوئے تھے، کیونکہ اعجاز چودھری اس لیے کہ اعجاز چودھری نے فوراً ٹویٹ کیا تھا کہ جی میں نے تو کل ہی بتا دیا تھا احمد چٹھا کو کہ عمران خان پر یہاں پر حملہ ہوگا۔ تو انہوں نے درخواست دائر کی کہ جی ان کا پولیگرافک ٹیسٹ کیا جائے، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ چلے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اور پھر اعجاز چودھری، عمران خان اور دیگر کے موبائل فون وہ جو ہیں ان کا فرانزک کروایا جائے، کیونکہ پراپر تو تحقیقات ہوئی نہیں ہے، ایک تحقیقات ہوتی ہے نا، وہ تو ہوئی نہیں ہے۔ اب عدالت نے یہ درخواست ضمانت کے لیے منظور کر لی ہے۔ ظاہر ہے جب درخواست ضمانت کے لیے منظور ہو جائے، نوٹسز ہوں گے، پھر عمران خان کے وکیل آئیں گے، وہ کہیں گے کہ جی نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ کہیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے تو بات ختم ہو گئی۔ اس چیز کی مخالفت کیسے کریں گے کہ میں عمران خان سچ نہیں بول رہے ہیں؟
یہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ؟ کیونکہ مدعا سادہ ہے بھئی، وکیل نے درخواست دی ہے کہ عمران خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ کیا جائے. پولیگرافک ٹیسٹ میں اگر عمران خان صاحب کہیں گے کہ میرے اوپر یہ حملہ ہوا تھا، مجھے پہلے پتا تھا، اگر یہ بات سچی ثابت ہو گئی تو ایک مہر لگ جائے گی کہ عمران خان کی بات ٹھیک ہے. اور اگر عمران خان صاحب کہیں گے اور مشین کہے گی کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر بات کھل جائے گی. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کے وکیل عدالت میں کھڑے ہو کر مخالفت کیسے کر سکتے ہیں کہ پولیگرافک ٹیسٹ عمران خان کی، اعجاز چودھری کی یا فواد چودھری کی یا دیگر کی نہیں ہونی چاہیے، یا عمران اسماعیل کی جنہوں نے کہا تھا تڑ 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 گولیاں چلی تھی، کس کی؟ AK-47 کی، اور 4 گولیاں جو ہیں ان کے کپڑوں سے نکلی تھیں. اب AK-47 کی گولی مطلب ببول کا کانٹا تو نہیں ہے نا، ککر کا، کہ وہ آئے بندہ گزر رہا ہے جاڑیوں میں کانٹے لگے 4-5 وہ کپڑوں میں پھنس گئے، یہ تو نہیں ہے نا بھائی. AK-47 کی گولیاں تھیں تڑ 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 تڑ، تو وہ گولیاں عمران اسماعیل نے کہا. تو اب پھنس گئے ہیں. میاں داؤد نے ایسی چال چلی ہے کہ رہ گئے. عمران خان صاحب برے طریقے سے پھنس گئے. اب اس میں اگر یہ ریت چل پڑتی ہے تو پھر بات تو آگے جائے گی، بات تو رکے گی نہیں. عمران خان صاحب کا کیونکہ ریکارڈ ہے جھوٹ بولنے کا، اور تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے باتیں بھی کہہ دی تھی، مجھے فلاں بریگیڈیئر سیمسن نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا. 35 پنکچر سے لے کے امریکی سازش تک جو باتیں عمران خان صاحب نے کی، اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے گن گانے تک، سب باتوں سے وہ پیچھے ہٹے، مکرے ہیں پیچھے. اور پھر آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، بلکہ آج تو وہ اپنا زلفی بخاری کو بھی نیب میں بلایا ہوا تھا. معاملہ تھا وہ 558 کنال زمین جو عمران خان صاحب نے لی ہے اس سے، ملک ریاض سے، اور 192 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کو دیے. وہاں پر بس صرف، اور سامنے تھا القادر یونیورسٹی، اس میں ان کو وہ کہہ رہے ہیں زلفی بخاری کے بطور گواہ مجھے بلایا گیا، اور بخاری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میری اور بشرا بی بی کا جو تعلق ہے ماں بیٹے کا ہے، بالکل وہ احترام ہے اس رشتے کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری وہ ویڈیو آڈیو کیوں نہیں لیک ہو رہی جس میں مجھے بیٹا کہتی ہیں، اور یہ آڈیو لیک ہوئی ہیں جو باقی ہیں جو جوڑ توڑ کر پہ بنائی گئی ہیں، میں ان کو چیلنج کروں گا. تو چیلنج کرنا چاہیے. عمران خان کی آڈیوز جو آ رہی ہیں، بشرا بی بی کی جو آڈیوز آ رہی ہیں، یا زلفی بخاری صاحب کی جو آڈیو آئی ہے بشرا بی بی کے ساتھ، ایک آئی ہے جس کو میں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، اور دوسری جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ رف ایڈیٹیڈ ہے، وہ اتنی گندی ایڈیٹیڈ ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ کسی نے ایویں نہ بنا کے، جس میں وہ ان کا تعلق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بخاری صاحب اس کو چیلنج کریں، بہت اچھی بات ہے، چیلنج کرنا چاہیے ان کو. اگر کسی کے اوپر غلط الزام ہے تو عدالت میں جائیں، لیکن جا نہیں رہے، اتنے عرصے سے نہیں جا رہے، کوئی نہیں جا رہے. ثاقب نثار بھی نہیں گئے، یہ بھی نہیں جا رہے. اور پھر عمران خان صاحب سے ظاہر ہے وہ معاملہ آ گیا پولیگرافک ٹیسٹ کا، تو معاملہ پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جی آپ نے ملک ریاض کو 192 ملین پاؤنڈ جو بخش دیے تھے وہ کیوں؟ تو اس کا جواب بھی آ جانا چاہیے. پھر یہ سارے معاملے پولیگرافک ٹیسٹ کی طرف جائیں تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ کیونکہ سچ پکڑا جائے گا نا، یا سچے ہوں گے تو بھائی سلام کریں گے ہم دونوں ہاتھوں سے، جھوٹے ہوں گے تو پھر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوں. ایک تو یہ معاملہ تھا. دوسرا معاملہ میں نے گزارش کی کہ عمران خان صاحب کا جو ہے سیاسی مستقبل، اس کا کل فیصلہ ہونے جا رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسلسل الیکشن کمیشن پر الزامات لگانے، اب یہ بھی پولیگرافک ٹیسٹ کا ایشو ہے، اس میں بھی پولیگرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے. اب اگر عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کرنے والے نوید کہ پولیگرافک ٹیسٹ کی بنیاد پر واقعاتی شہادتیں، سارا کچھ جو وہاں ہوا، فرانزک سارا کچھ اگر ہو جاتا ہے، مسترد ہو جاتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کا بھی پولیگرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو بیٹھیں گے 2-4 ادارے، بیٹھ کر عمران خان صاحب کے سینے پر لگائیں مشین اور عمران خان صاحب سے سوال کریں، ساری زندگی کے سوال کریں، پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا، مطلب حیران کن حد تک. تو خیر، تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے الزامات لگائے الیکشن کمیشن پر، اپنا چیف الیکشن کمشنر پر سکندر سلطان راجہ پر. ان کو کہا کہ نون لیگ کے ٹاؤٹ ہیں، یہ نون لیگ کے چمچے ہیں، یہ نون لیگ کے پگھاردار ہیں، یہ اپنا سیاسی آدمی ہیں. اور پھر اور بھی مطلب گندی گندی باتیں بھی ان کے لیے، گندی گندی سے مراد کی گالم گلوچ تک ان کے لیے کیے، جلسوں میں کیے. اور پھر ایک بار تو یہ تک کہہ دیا عمران خان نے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو کسٹمز میں پتہ نہیں کہاں بڑے جہاں پیسہ کمانے والی نوکری دی گئی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ ان کی خدمت کر رہے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب. تو اس پر ان کو نوٹسز دیے گئے. عمران خان نے کہا کہ جی میں نے تو کبھی ان کے خلاف کوئی بات کی نہیں ہے، ان کے لیے کے خلاف. پھر لوگوں نے وہ ویڈیو جو عمران خان کے خطاب کی تھی جس میں وہ الزام لگا رہے تھے، وہ لا کر عمران خان صاحب کے منہ پر دے تو نہیں ماری ہوگی، ظاہر دکھائی کہ یہ لیں بھی آپ نے بولا ہے. تو
اصل چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف، چیف الیکشن کمیشن اور ان کے ارکان کے خلاف عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہوتے تھے جلسوں میں، انٹرویوز میں، اس پر الیکشن کمیشن نے پہلے تو بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، پھر توہین عدالت کا نوٹسز بھیجے۔ عمران خان صاحب بجائے اس کو میرٹ پر کانٹیسٹ کرنے کے عدالتوں میں چلے گئے، سندھ ہائی کورٹ، ادھر فواد چودھری اور اسد عمر سندھ ہائی کورٹ چلے گئے، اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ چلے گئے۔ عدالتوں نے کہا کہ جی آپ بڑی کارروائی عمران خان کے خلاف کوئی نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن چلا گیا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ کارروائی جاری رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ سماعت کریں۔ اب عمران خان کی حد تک تو معاملہ، جو فیصلہ اس کا ہو گیا تھا محفوظ۔ اب کل عمران خان کے علاوہ باقی دیگر جو دو ملزمان ہیں اسد عمر اور فواد چودھری، ان کے خلاف محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اگر الیکشن کمیشن ریسٹرینٹ شو کرتا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یار چلیں سیاسی لوگ ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے ایسی، اور اس پہ کوئی ہلکا پھلکا جرمانہ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اور بات، ورنہ اگر الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن میں سزا سناتا ہے تو پھر سزا تو جیل ہو سکتی ہے، 1 دن کی ہو، 2 دن کی ہو، 4 دن کی، 30 سیکنڈ کی بھی سزا اگر سنا دے الیکشن کمیشن، تعدم برخاست الیکشن کمیشن کی وہ جو سماعت آپ ادھر قید رہیں گے الیکشن کمیشن کے کمرے میں یا کورٹ روم میں، تو بات ختم ہو جاتی ہے، سزا ہو گئی تو نائل ہو گئے، اور یہ نائلی کم از کم 5 سال کی ہوگی، کیونکہ گیلانی صاحب کی یہ ہوئی ہے۔ تو اگر ان کو یہ سزا ہو سکتی ہے تو پھر جب عمران خان صاحب کا معاملہ الیکشن کمیشن سنائے گا تو پھر عمران خان صاحب کو بھی سزا ہو جائے گی۔ اگر یہ بری ہو جاتے تو عمران خان صاحب بھی بری ہو جائیں گے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو شریک ملزموں کو جرمانہ کر کے بری کر دیں، اور اصل جو مرکزی ملزم ہیں وہ تو عمران خان صاحب ہیں، ان کی شہ پر سارا کچھ ہو رہا ہے نا۔ پہلے بھی جب فواد چودھری کو ای وی ایم کے معاملے پر جو لڑائی ہشڑائی ہوئی تھی، فواد چودھری، اعظم سواتی، ان کو جب الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز پر طلب کیا تھا، تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ سرکار ہم تو بھونپو ہیں، ہم تو ترجمان ہیں۔ فواد چودھری نے کہا تھا ہم تو وہ کہتے ہیں جو وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں، ہم تو وہ کہتے ہیں، ان کے کہنے پر ہم سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو تب بھی مرکزی ملزم عمران خان صاحب تھے، اور اب بھی مرکزی ملزم عمران خان صاحب ہے۔ تو اگر فواد چودھری اور اسد عمر کو مکتی مل بھی جاتی ہے، ان کے اگر خلاف کوئی فیصلہ نہیں بھی ہوتا، ان کو ہلکی پھلکی سزا ہوتی ہے جس سے وہ نااہلی نہیں ہوتی، تو بھی عمران خان کے خلاف جب فیصلہ سنایا جائے گا تو امکان موجود ہے کہ توہین الیکشن کمیشن میں سزا پانے کے بعد عمران خان صاحب اہلیت کھو بیٹھے۔ اسی لیے عمران خان صاحب مسلسل الیکشن کمیشن کے خلاف حملہ آور ہوتے ہیں۔ پہلے فارن فنڈنگ کیس تھا، پھر توہین الیکشن کمیشن تھا، پھر توشہ خانہ تھا، کیونکہ بھائی صاحب کو پتہ ہے کہ پولیگرافک ٹیسٹ ہوگا یا اگر سامنے جرا ہوگی تو جھوٹ پکڑا جائے گا، تو اس لیے نہ عدالتوں میں جاتے ہیں، نہ میرٹ پر مقدمات کو فیس کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کل کیا فیصلہ آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔